اگر کسی پر جادو ہو جاتا ہے تو اس جادو کے ہو جانے کے بعد کیا علاج کیا جائے گا؟ اس کی متعدد صورتیں ہیں. تو اس کی پہلی صورت یہ ہے کہ اگر شروع ہی میں کسی جائز طریقے سے جادو کی دبائی ہوئی چیزوں کے مقام کا علم ہو جائے تو انہیں مسنون طریقوں سے وہاں سے نکال دیا جائے. یہ جادو زدہ شخص کے علاج کی سب سے بہتر صورت ہے. اب اس صورت میں دو اہم چیزوں کا خیال رکھنا ہے. پہلا یہ کہ جادو کی دبائی ہوئی چیزوں کا پتہ چلانے کے لیے کسی علم نجوم یا کہانت وغیرہ کا سہارا نہ لیا جائے. مثلا کسی عامل کے پاس نہیں جانا ان چیزوں کو ڈھونڈنے کے لیے. دوسرا اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ جو اس طرح کی چیزیں ہیں اس کو ڈھونڈنے اور کھولنے کے لیے بھی جائز طریقہ ہی اختیار کیا جائے. اس میں علماء کہتے ہیں کہ اگر ایسی چیزیں مل جائیں تو اس کو فوری طور پر ضائع کر دینا چاہیے. اب ضائع کرنے کی کیا صورت ہو سکتی ہے کہ اس کو سمندر میں پھینک دیا جائے, ٹھیک ہے, یا اس کو جلا دیا جائے, ٹھیک ہے. تو اس کی دوسری صورت یہ ہے کہ مسنون دم کیا جائے. اس سلسلے میں 3 دم تحریر کیے جاتے ہیں. پہلا دم اس کا طریقہ یہ ہے کہ بیری کے درخت سے 7 سبز پتے لے کر انہیں 2 پتھروں کے درمیان رکھ کر پیس لیں یا کسی اور چیز سے کوٹ لیں, یعنی گرائنڈر وغیرہ میں بھی کرش کیا جا سکتا ہے. پھر اس ملیدے کو یا اس پاؤڈر کو پانی کی اتنی مقدار میں حل کر لیں جو غسل کے لیے کافی ہو, اور اس پر قرآن مجید کی کچھ آیات کی تلاوت کی جاتی ہے جس کا ذکر انشاءاللہ ہم ابھی آپ کو کریں گے. پھر تلاوت کر کے اس پانی میں سے 3 گھونٹ پانی پی لیا جاتا ہے اور باقی سے غسل کر لیا جاتا ہے. یہ باقاعدہ جادو کا علاج ہے. اس میں پہلی آیت جو پڑھی جاتی ہے وہ آیت الکرسی ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اس کے علاوہ جو آیات پڑھی جاتی ہیں وہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 117 سے لے کر 122 تک. بسم اللہ الرحمن الرحیم وأوحینا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. اس کے علاوہ جو آیات پڑھی جاتی ہیں وہ سورہ یونس کی آیت نمبر 79 سے لے کر 82 تک ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم
وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. اس کے علاوہ جو آیات پڑھی جاتی ہیں وہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 65 سے لے کر 70 تک ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. اسی طرح سورۃ الکافرون بھی پڑھی جاتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. پھر سورہ اخلاص پڑھی جاتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. پھر اسی طرح سورۃ الفلق پڑھی جاتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن
شر حاسد اذا حسد. اسی طرح سورہ الناس پڑھی جاتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. یہ عمل کرنے سے انشاءاللہ بیماری ختم ہو جائے گی. اگر افاقہ نہ ہو یعنی فرق نہ پڑے اور علاج کی مزید ضرورت محسوس ہو تو یہ عمل 2-3 بار دہرانے میں بھی کوئی حرج نہیں، یہاں تک کہ بیماری مکمل طور پر ختم ہو جائے. اسے کئی بار آزمایا گیا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سے لوگوں کو بڑا فائدہ بھی پہنچایا ہے. تو انشاءاللہ جادو کے اثرات زائل ہونا شروع ہو جائیں گے.